السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 14 کی تفسیر سوال جواب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 113۔ ترجمہ: اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ ٹھیک راہ پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی راہ حق پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ ایسی ہی باتیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو بے علم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان باتوں کا جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں خود فیصلہ کرے گا۔ سوال: اس آیت کے آخری حصے سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ جواب: کسی بھی چیز کے اختلاف اور بحث میں نہیں پڑنا، دلیل سے بات کریں گے مگر جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ جو صحیح ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود ہی فیصلہ کر دیں گے۔ آیت نمبر 114۔ ترجمہ: اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے کی ممانعت کر دی اور ان کے ویران کرنے کی کوشش کی۔ ایسے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ سوال: اس آیت میں مساجد سے کیا مراد ہے؟ جواب: عبادت گاہیں۔ سوال: ظلم کیا ہوتا ہے، اس کے معنی بتائیں۔ جواب: ظلم کے معنی ہے کسی کے حق میں کمی کرنا۔ سوال: اس آیت میں کن لوگوں کو ظالم کہا جا رہا ہے؟ جواب: یہود و نصارہ، مشرکین مکہ، اور آج کل جو ان کی طرح مسجد سے روکے، مساجد کی بے حرمتی کرے، مسجدوں میں ویرانی کرے۔ سوال: مساجد میں خرابی، ویرانی، بربادی کرنے کے کیا معنی ہیں؟ جواب: حصی خرابی یعنی مسجدوں کو توڑنا، گندگی پھیلانا، صفائی نہ کرنا، نجاست پھیلانا، وہاں کچرا پھینکنا، روشنی اور ہوا کا درست انتظام نہ کرنا، مسجد کی چیزوں کو نقصان پہنچانا، ترتیب بگاڑنا، قرآن پاک اور دیگر کتابوں کو پھیلانا۔ اور معنوی خرابی یعنی کہ مساجد میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لینا، لوگوں کو آنے سے روکنا، وہاں دہشت گردی کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا، نماز نہ پڑھنا، شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی باتیں کرنا، قصے کہانیاں سنانا، فرقہ واریت کے خطبے دینا، وہاں تفریح کے لیے جانا، مساجد کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا جیسے سیاست، میٹنگ وغیرہ۔ سوال: مساجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے کن لوگوں نے روکا تھا؟ جواب: قریش نے 6 ہجری میں مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روکا تھا۔ یہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ سوال: ایسے لوگوں کا حق نہیں کہ اس میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، اس میں کس بات کی پیشن گوئی ہے؟ جواب: اس میں مسلمانوں کے غلبے کی پیشن گوئی ہے کہ مشرکین مکہ فتح مکہ کے موقع پر اس میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ سوال: مسجد جاتے وقت کیسی کیفیت ہونی چاہیے؟ جواب: مسجد میں ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی نیت ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 115۔ ترجمہ: اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، سو تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا رخ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ سوال: یہود و نصارہ کا قبلہ کیا تھا؟ اس آیت سے میں نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ جواب: یہود و نصارہ کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، مگر آپس کے بغض کی وجہ سے وہ اس پر بھی متفق نہ تھے۔
نصارہ مشرقی حصے کو قبلہ مانتے اور یہود مغربی حصے کو۔ اس آیت میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت میں نہیں ہے، ہر سمت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے، اسی کی تابع ہے، ہم جہاں بھی منہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہی کو پائیں گے۔ آیت نمبر 116 ترجمہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا، حالانکہ وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ سوال: اس آیت میں شرک کرنے والوں کو کیا احساس دلایا جا رہا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، اور یہ تو کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ قدرت والا، بڑائی والا ہے، کبریائی والا ہے، ساری کائنات اسی نے بنائی، ہر چیز اسی کی تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسی شان والا ہے کہ کلمہ کن کہنے سے اس کے حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی اولاد کی۔ آیت نمبر 117 ترجمہ۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو صرف یہی کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ سوال: کن فیکون کی وضاحت کیجیے۔ جواب: اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے، کسی کو اس کے سامنے انکار کی جرت نہیں، کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 118 ترجمہ۔ اور بے علم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس اس کی کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ان سے پہلے بھی لوگ ایسی ہی باتیں کہہ چکے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہیں، یقین کرنے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں بیان کر چکے۔ سوال: اس آیت میں الذین سے مراد کون لوگ ہیں؟ جواب: مشرکین عرب، عوام الناس، آج بھی وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے۔ سوال: مشرکین مکہ کیا اعتراض کر رہے ہیں، اور ان سے پہلے کس نے یہ اعتراض کیے تھے؟ جواب: مشرکین مکہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل بھی ایسے مطالبے کرتے تھے۔ سوال: اس آیت کے آخری حصے میں تشابہت سے کیا مراد ہے؟ جواب: ان کے مطالبے ایک جیسے اس لیے ہیں، ملتے جلتے اس لیے ہیں کیونکہ ان کے دل آپس میں ملتے تھے۔ دل کا اثر اقوال، افعال اور اعمال میں نظر آتا ہے، اور یہ سب دل کے تابع ہوتے ہیں۔ آج کے یہودی کفر اور سرکشی میں اس سے پہلے لوگوں کے مشابہ ہو گئے، یعنی یہودیوں کے اگلوں اور پچھلوں کی ذہنیت ایک جیسی ہے۔ آیت نمبر 119 ترجمہ۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، اور تم سے دوزخیوں کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی۔ سوال: اس آیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے کیا دو مقاصد ہیں؟ جواب: خوشخبری دینے والا بشیرن، اور ڈرانے والا نذیرن۔ آیت نمبر 120 ترجمہ۔ اور آپ سے یہودی اور نصارہ ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد جو آپ کے پاس علم آ چکا، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ سوال: اس آیت میں کس سے خطاب ہے اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جواب: اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے پر چلے، یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنا مددگار نہ پائیں گے۔ آیت نمبر 121 ترجمہ۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔
جو اس سے انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سوال، قرآن پاک کی تلاوت کا کیا حق ہے؟ جواب، قرآن پاک کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا جائے، جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے اور اس میں رد و بدل نہ کیا جائے، آیات پر عمل کیا جائے، متشابہات پر ایمان لایا جائے۔ تلاوت کے معنی پیروی کے بھی آتے ہیں۔ تلاوت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب اس کتاب کی پیروی کا حق ادا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حق تلاوت یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے وقت جنت کا سوال کیا جائے اور جہنم کا ذکر کرتے وقت اس سے پناہ مانگی جائے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کفر کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ جواب، وہ خسارہ پانے والے ہوں گے، اس سے مراد ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، رکوع نمبر 14 کی تفسیر یہاں مکمل ہوئی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔